علم اور موتی کی چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے لاؤں، اس کا موقع نہیں تھا، لیکن اجرت سے کام لیا آپ نے۔ بہرحال کتابوں سے بھی کچھ گفتگو ہو گئی ہے اور کچھ معلومات آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہے۔ انشاءاللہ آپ سمجھ سے اور غور سے کام لیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ کہیں کفر نہیں ہے، مولانا نانوتوی کی باتوں میں بھی کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اور کوئی بات خلاف واقعہ انہوں نے اور عقیدے کے خلاف نہیں کہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ غور و فکر سے کام لیں گے اور موضوع مناظرہ اور شرائط مناظرہ کی پابندی کرانے کی کوشش فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت اس لیے کہ وقت بہت کم ہے، وقت کی نظارت دیکھتے ہوئے جو ضروری مسائل ہیں ان کے معنی عوام کو اور ہم لوگوں کو سمجھا دیں۔ جو کتاب آپ کے سامنے میں ہم لوگوں نے پیش کیا کمیٹی کی طرف سے، ان کا ایک صحیح بنے تو صاف لفظوں میں سمجھا دیں۔ ٹھیک، ہم تو کریں گے وہی جو آپ کہہ رہے ہیں، مگر آپ اسی دن میں سوچیے کہ مجھ کو انصاف نہیں، انشاءاللہ ہم لوگ پوری کوشش میں ہے۔ اگر الزام لگا رہے ہیں آپ تو اللہ گواہ ہے۔ حضرات، یہ ہماری مناظرہ کمیٹی نے صرف 2 باتوں کا مطالبہ کیا۔ میں پہلے ان باتوں کی وضاحت کر دوں، اس کے بعد جو اور بقیہ باتیں مولانا نے کہی ہے موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر بھی روشنی ڈالوں گا۔ پہلی بات تو ہماری مناظرہ کمیٹی نے یہ پوچھی ہے کہ مولانا طاہر صاحب نے تہذیب الناس کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ اس کے حاشیے میں مولانا نے خود ہی وضاحت کر دی ہے کہ یہاں مراد حاشیہ پرکٹ کروں میں کہ حاشیہ میں یہ لکھا ہے، یعنی اگر بالفرض آپ کے زمانے میں یا بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی فرض کیا جائے تو بھی خاتمت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق نہ ہے، کیونکہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم فقط اس معنی کر رہے ہیں کہ آپ سب سے پچھلے زمانے کے نبی ہیں جیسا عوام کا خیال ہے، بلکہ جیسے آپ خاتم زمانی ہیں ویسے ہی آپ خاتم ذاتی اور خاتم رتبے نبی تھے، یعنی جس قدر کمالات اور مراتب نبوت ہے وہ سب آپ کی ذات خدا صفات پر ختم ہے، زمانے نبوت بھی آپ پر ختم ہے، مکان نبوت بھی آپ پر ختم اور مراتب نبوت بھی آپ پر ختم ہے۔ مولانا طاہر صاحب بیابی نے یہ حاشیہ پڑھ کر آپ کو یہ سمجھانے کی اور دھیان دینے کی کوشش کی کہ مولانا قاسم نانوتوی جو کتاب کے مصنف ہیں انہوں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی مانا، مرتبی نبی بھی مانا، زمانے کے اعتبار سے بھی خاتم، مکان کے اعتبار سے بھی خاتم اور رتبے کے اعتبار سے بھی خاتم، مکان کے اعتبار سے بھی خاتم، ہر اعتبار سے ثبوت میں پیش کیا حاشیہ کتاب، اصل کتاب نہیں، اصل کتاب میں تو انکار تھا، حاشیہ میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ 3 اعتبار سے خاتم۔ مولانا یہ حاشیہ کمیٹی کے حضرات کو درج کروں گا کہ آپ کے کہنے پہ میں پڑھ رہا ہوں، دھیان دیجیے گا۔ یہ حاشیے میں سب سے انہوں نے دکھایا، یہ حاشیہ مولانا قاسم نانوتوی کا ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ حاشیہ تو ان لوگوں نے بعد میں چڑھایا جب اعتراض کیا گیا، تو حاشیہ تو ان لوگوں کا لکھا ہوا ہے، ہمارا اعتراض تو مولانا قاسم نانوتوی پر ہے جو اصل کتاب لکھی ہے، کتاب مولانا قاسم نانوتوی کی، حاشیہ آپ پڑھا کے ان کو بچانا چاہتے ہو، اس سے نہیں بچائے، حضور مولانا قاسم نانوتوی نے کیا ہے تو اس کی صفائی آپ دینے کے ساتھ نہیں، ہماری مراد یہ ہے یہ نہیں ہو سکتا، یہ دیکھیے، اسی لیے یہ مکتب فیض نسبت جامع مسجد دیوبند یوپی میں جو چھپا ہے تحذیر الناس رسالہ، اس میں ہے اب
इफादात मुबारका हुज्जतुल इस्लाम हजरत कासिमुल उलूम वल खैरात मौलाना मोहम्मद कासिम साहब मा तौजीहिल मतालिब बाबे नजरे सानी वो तस्हीह है अखलाक वगैरह, ये बाबे नजरे सानी और तौजीहुल मतालिब ये तो बाद में लोगों ने इसका मतलब बयान किया है, ये मुसन्निफ का लिखा हुआ नहीं है, हमारा इतराज उसने किताब लिखी है उस पर है, और ये जो हाशिया और मतलब ये बाद के लोगों ने बयान किया। और हजरात एक बात और मुनाजरा कमेटी ने मुझसे पूछी थी, अरे भाई आप लोग खामोश करो खुदा के लिए, बैठ जाओ तो जगह मिले। एक दूसरी बात ये पूछी थी कि मौलाना ताहिर गयासी ने आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद की दो किताबों के हवाले से ये साबित करने की कोशिश की। साबित करने की हजरत देखिए, इल्जाम लगाने से नहीं है, हम लोग को जितने सामीन हैं हम लोग हैं, अगर आपका इल्जाम है कि इन लोगों ने जोड़ा तो इनका तो सबूत आपको पेश करना पड़ेगा किसने जोड़ा। सिर्फ बोल देने से मैंने तसल्ली बख्श हम इतना नहीं हो। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है मा तौजीहिल मतालिब बाबे नजरे सानी वो तस्हीह अखलाक वगैरह, ये तौजीहुल मतालिब जितनी किताबें हैं आप देखें। हजरत आप लोग से जाइए, हम कमेटी वालों को समझा देंगे, आप जाइए। हजरत हमने तो सवाल शायद आप समझ रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि पहले उस किताब के बारे में जो आपने कहा है कि बाद में जोड़ा गया, तो वो किसने जोड़ा पहले उनको साफ किया जाए, तब बाद में दूसरी किताब पेश कीजिए। कोई भी तरीके से पहले जिस किताब पर सवाल होता है पहले उस मसले को साफ किया जाए, उसके बाद दूसरी किताब पर फर्क हो। चलिए ध्यान दीजिए, किताब अरे भाई आप लोग परेशान कर रहे हैं। फिर आप लोगों से बार बार गुजारिश करते हैं हम लोग कि जिस तरह से आप लोग खामोशी से सुन रहे हैं और उम्मीद है आप लोगों से इस तरह खामोशी बनाए रखेंगे। तमाम हजरात से अपील है, हजरात कमेटी के भी हजरात किताब में लिखा हुआ एक तरफ से आप शुरू कागज के ऊपर लिखा हुआ कागज पे लिखा हुआ है तहसील सुनना अज इफादात मुबारका हुज्जतुल इस्लाम हजरत कासिमुल उलूम वल खैरात मौलाना मोहम्मद कासिम साहब, आप देखें। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है मा तौजीहिल मतालिब, यानी इसके मतलब की वजाहत की गई है। बाबे नजरे सानी, ये नजरे सानी हुई है, वो तस्हीह अखलाक जो गलतियां थी उसको दुरुस्त किया गया है। जाहिर बात है कि क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो गलती थी उस गलती को बाद में इसको दुरुस्त करने की कोशिश की गई है। बाबे नजरे सानी भी हुई है, तो दोबारा नजरे सानी भी हुई है। हजरत वो नहीं, आप खुलासा करें कि कितने जोड़ा किसने बढ़ाया, हम लोग तो देख रहे हैं लेकिन हम लोग समझ के बारे वालों को आप नाम करें, ये देखिए वो उनका जवाब वो लोग देंगे। ये हाशिया जिसने लिखा उसने खुद अपना नाम नहीं लिखा है ताकि कहीं उसे पकड़े ले जाए। आप पकड़ाएंगे कैसे किसी को, आप माने किसी की जेब तकड़ी हो जाती है, जब तक आप पकड़ते नहीं तो किसी को मरीज से भी खड़ा देगा। हाँ, ये तो हम कहेंगे कि जेब काट गई, जेब काटी गई है, ये तो हम कहेंगे जेब काटी गई है, कौन काटा ये हम नहीं बोलेंगे। ये देखिए सुनिए, ये मसला ऐसी होनी चाहिए कि बात को हम लोग ना बढ़ाएं, जो असल हो, अगर नहीं जो इनकार करने की अगर बात है उनका जो नहीं नबी को नबी नहीं मानते हैं तो एक मसला है, या तो देखिए अगर मगर में तो सारा दिन खत्म हो जाएगा, क़यामत आ जाएगी, अगर मगर का सवाल खत्म नहीं होने वाला। इसलिए साफ शब्दों में दोनों को लेकर हम लोग को समझाया और छोटे अल्फाजों में अगर मगर में वो जवान जैसे कि लेकिन आप लोगों से भी उठाते हैं लोग ये साफ तौर पर समझाया। आप मेरी बात तवज्जो से सुनने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा कि तब जेब काटी गई, किसने जेब काटी, ये बात की बात है। ये हमें इसको करना चाहिए, हमने एक मिसाल दिया आपको, मैं मिसाल उस टॉपिक को मत जाइए, आप अपने इबारत से लोगों को समझाएं। हाँ, तो उनकी जो किताब है उस किताब पर जो हाशिया है, हाशियाबाजी
لکھا گیا ہے کہ اس میں مطلب کی وضاحت کی گئی اور دوبارہ نظر ثانی کیا گیا ہے اور جو غلطیاں رہ گئی تھی اس کو صحیح کیا گیا. تو خود کتاب ہی میں سب لکھا ہوا ہے. جب کتاب ہی میں لکھا ہوا تو کس نے کیا؟ ظاہر بات ہے جو کس نے کیا اس نے اپنا نام دے دیا. اس میں ناصر ہے مطلب اور اس میں ناصر ہے دوسرے نے کتب خانہ رحیمیہ دیوبند ضلع سہارنپور سے شائع کیا. یہ سب وہی کا ہے. دیکھیے ہمارے گھر کا کوئی نسخہ نہیں ہے. کتاب ان کی باتیں ہم کیسے کریں گے؟ چیلنج آپ کر رہے ہیں. کتاب ہم آپ کی اگر کسی کتاب کو چیلنج کر رہے ہیں آپ ان کی کر رہے ہیں. آپ کی کتاب کو وہ چیلنج کر رہے ہیں جس نے کہ کتاب کو اصل کے بارے میں دیا ہے جو بھی دیے. نہیں تو اس پہ لفظ صاف لکھا ہوا ہے نظر ثانی. وہ نہیں ہمارا کہنا کوئی اگر ثبوت اگر ہے دلیل اگر ہے تو یہ کہ نظر ثانی لکھا ہوا ہے. ایسا کہ حضرت کوئی دلیل اگر ہے تو دلیل کی روشنی میں نہیں تو کوئی کتاب ہے اس کو بات ہم بھی آ جائیں گے. اور عوام خود سمجھ رہی ہے. ارے سنو بھائی آپ کو خاموشی سے سنے. کمیٹی والے حضرات سے میری گزارش ہے جو آگے آپ پھر دوسروں کو آگے سمجھانے کی ضرورت کیا ہے؟ نہ بولے تو کیسے ہوگا. دونوں طرف سے ایک عالم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ نظر ثانی ہوئی ہے. تجزیہ راست میں ایک چیز کتاب کا مصنف اس میں لکھا ہوا ہے فلاں ہے. اگر حاشیے کا مصنف بھی وہی ہوتا تو اس میں لکھا ہوتا کہ مصنف ہی کا یہ حاشیہ ہے. کتاب کا مصنف نے اپنا نام دیا تو کتاب ان کی ہوئی. یہ مصنف نے اپنا نام نہیں دیا. یہ حاشیہ کا مصنف اپنا نام نہیں دیا تو کیسے مانا گے کہ مولانا کی ہے؟ اگر انہیں کی کتاب ہوتی تو ان کا نام ہوتا. حاشیہ اگر ان کا ہوتا حاشیہ اگر مصنف ہی کا ہوتا تو مولانا قاسم نانوتوی کا نام ہوتا. مگر حاشیہ میں مولانا قاسم نانوتوی کا نام نہیں ہے. یہ اصل ہے. یہ کتاب ان کی ہے مگر حاشیہ ان کا ہے. حاشیہ پر وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کا ہے وہ مدعی تو کون ہے؟ وہ ثابت کریں کہ مولانا کا حاشیہ ہے. اس کا کیا ثبوت ہے؟ دوسری بات کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کے والد کی 2 کتابوں سے کہا اس میں لکھا اصل نفی ہے. ایک ہے اصل ایک ہے اصلی. باپ بیٹے کے لیے اصل ہے. بیٹا کے لیے باپ اصل ہے مگر باپ اصلی ہے نہیں. اصلی کے بالمقابل نقل کر لیا تھا. اصل کے بالمقابل فرا آتا تو بیٹا فرا ہے. اور حضرت شیخ سعدی نے فرمایا تو اصل وجود آمدیہ محفوظ دیگر آن کے موجود شد فرح اصل کے بالمقابل فرا کا استعمال کیا ہے. نقلی نہیں کہا. تو اصلی کے بالمقابل نقلی آتا ہے اصل کے بالمقابل فرا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی زبردستی کہ اعلیٰ حضرت کے والد نے بھی یہی کہا کہ فرق نہیں آئے گا. میں مولانا کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ دکھا دیں یہ لفظ اعلیٰ حضرت والد کی کتاب میں تو اس میں لکھا ہے کہ فرق نہیں. آپ کے بعد بھی کوئی نبی ہو تو فرق نہیں آئے گا. اعلیٰ حضرت کے والد کی کتاب میں سے اتنا لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی سارے نبیوں کے لیے اصل ہے. یہ بلا شبہ صحیح ہے. ہمارا پوری دنیا کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہے اور ساری دنیا اور یہاں تک کہ انبیاء کرام سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرا ہے. اسی لیے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے تو اصل وجود آمدیہ محفوظ دیگر حق کے وجود شد فرح. اے اللہ کے رسول آپ ساری کائنات کے
نسل ہے اور ساری آپ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب تو آپ ہی کی فرا ہے. تو اللہ کے پیارے نبی آخر ہیں دنیا فرا ہے. مگر آرا عرب کے والد نے یہی نہیں لکھا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو فرق نہیں آئے گا. اصل جھگڑا رکھتے فرق پہ تھا وہ اب تک وہ دکھا نہیں. ادا کے دیکھیے اعلیٰ حضرت کے والد کی کتاب ہے الکلام الاوسط صفحہ 202 جو عبارت ہمارے کمیٹی والے مجھ سے پوچھ رہے ہیں اس کو انڈر لائن کر دیا. میں یہ عبارت پڑھتا ہوں آپ سنیں. اگر ظہور آپ کا مراد اللہ کے رسول اور پیغمبروں سے یعنی دوسرے پیغمبروں سے پہلے ہوتا جیسے حضرت آدم سے پہلے ہوتے حضرت موسیٰ سے پہلے ہوتے حضرت عیسیٰ سے پہلے ہوتے ان کی شریعت ظاہر نہ ہوتی تو حضرت آدم کی شریعت ظاہر نہیں ہوتی. اللہ کے رسول اگر اس زمانے میں ہوتے تو حضرت آدم کی شریعت ظاہر نہیں ہوتی, حضرت موسیٰ کی شریعت بھی ظاہر نہیں ہوتی, حضرت عیسیٰ کی شریعت بھی ظاہر نہیں ہوتی. اللہ کے رسول کے سامنے کسی کی شریعت ظاہر نہیں ہوتی تو اس زمانے میں ہوتے تو اس زمانے میں ظاہر نہیں ہوتی اور اس زمانے میں اللہ کے رسول تشریف لائے تو اس زمانے میں کسی کی شریعت ظاہر نہیں ہوتی. یہ جائے کہ نبی پیدا ہو جائے ارے جو نبی پیدا ہوتے پہلے ان کی شریعت ظاہر نہیں رہے گی تو نیا نبی کہاں سے پیدا ہو جائے گا. یہ تو اور بھی بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. اگر ظہور آپ کا کیا فرق ہے؟ ہم لوگ سمجھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اور آپ لوگ بھی سمجھیے. کہنے کا مطلب حضرت کہ اگر اس میں اور اس میں اگر کوئی فرق نہیں ہے تو پھر اس ٹاپک کو بند کیا جائے, یا اگر ہے تو پھر یہ واضح کریں اور آپ واضح کریں. لیکن آپ حضرات سنیے یہ تہذیب پہلے آپ الکلام الاوسط کی بات سن لیجیے. اگر ظہور آپ کا اور پیغمبروں سے پہلے ہوتا ان کی شریعت ظاہر نہ ہوتی اور دین ان کا رواج نہ پاتا. یہ جملہ ہے الکلام الاوسط. اگر ظہور آپ کا جیسے آپ کا مطلب اللہ کے رسول کا ظہور سے مطلب ظاہر ہوتے اور پیغمبروں سے پہلے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ وغیرہ سے پہلے ہوتا یعنی اگر پہلے اللہ کے نبی آتے اگر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کے زمانے میں آتے مطلب یہ ہوا ہوا حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تو ان کی شریعت ظاہر نہ ہوتی یعنی حضرت موسیٰ کی شریعت ظاہر نہیں ہو پاتی, حضرت عیسیٰ کی شریعت ظاہر نہیں ہو پاتی اور دین ان کا رواج نہ پاتا. حضرت موسیٰ کا دین حضرت عیسیٰ کا دین رائٹ نہیں ہوتا. یہ مطلب ہے اعلیٰ حضرت کے والد کی کتاب. اب اس کتاب کو میں سنا رہا ہوں نہیں میں کوشش کر رہا ہوں. اب آپ سن لیجیے اس کتاب کا جو تہذیب الناس ہے مولانا قاسم نانوتوی کی کتاب اس کتاب کی عبارت کا مطلب سمجھیں. الفاظ پہلے سن لیجیے. بلکہ اگر فی الفرق بعد زمانے نبوی کیا مصیبت ہے بھائی آپ لوگ سنیں. اگر حاکمیت کا معنی اور ذاتی ممثل حکومت لیجیے
نہیں وہ سمجھے کہ وہاں سے آیا. ہاں ہاں اگر خاتمیت بمانا اوصاف ذاتی وصف نبوت لی، اگر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی وصف ذاتی کے اعتبار سے کہیے، وصف ذاتی کے اعتبار سے کہیے، جیسا اسے جب لانے عرض کیا، یعنی جیسے مولانا قاسم نانوتوی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مولانا نے عرض کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہے ذاتی اعتبار سے، زمانی اعتبار سے نہیں. آپ نے ذاتی بواسطے نبوت، آپ نے ذاتی بواسطے نبوت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو قرآن کریم میں جو آپ کو خاتم رہا گیا ہے تو وہ اس اعتبار سے کہ صفت نبوت کے اعتبار سے خاتم رہا گیا ہے، زمانے کے اعتبار سے خاتم نہیں رہا گیا. یہ آپ کی کتاب کا مطلب یہ ہوا. میں آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں، سن لیجیے آپ. کیونکہ آپ الفاظ ہیں خاتمیت بمانا اوصاف ذاتی وصف نبوت لیجیے جیسا ایک خدا نے عرض کیا ہے. تو یعنی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن نے لفظ خاتم کہا ہے، خاتم النبی، وہ نبوت کے اعتبار سے ہے، زمانے کے اعتبار سے نہیں ہے. نبوت ایک صفت ہے، اسی صفت کے اعتبار سے افضل کے معنی میں. پھر سوائے رسول اللہ اور کسی کو افراد مقبول بالخلق میں سے مماثل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا کرتے، بلکہ اس صورت میں فقط انبیاء کی افراد خارجی ہے، پر آپ کی افضلیت ثابت نہ ہوگی. افراد مقدرہ پر بھی آپ کی افضلیت ثابت ہو جائے. یعنی جو نبی ہو چکے صرف انہیں سے افضل نہیں، بلکہ جو نبی ہو سکتے ہیں ان سے افضل. افراد مقدرہ جو نبی ہو سکتے ہیں ان سے بھی افضل. بلکہ اگر بالفرض صرف ہو سکتے ہیں والی بات نہیں، بلکہ اگر بالفرض بات زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو، صرف ہو سکتے ہیں نہیں، پیدا ہو، تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا. یہاں فرق نہیں آنے کی بات ہے، اور اعلیٰ حضرت کے بعد کی کتاب میں فرق نہ آنے کی بات نہیں ہے. ضرور خدا فرق ہے، اس میں ہے کہ فرق نہیں آئے گا، اور اس کتاب میں فرق نہ آنے کی بات نہیں ہے. بلکہ اس کتاب میں یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی اگر جس زمانے میں بھی ہوں، اس زمانے میں اور کوئی دوسرے نبی کا دین رائج نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دین رائج رہے گا، انہی کی شریعت رائج رہے گی. اگر آپ پہلے ہو جاتے تو اسی زمانے میں، بعد میں آئے تو اس زمانے میں، اللہ کے نبی آنے کے بعد، اللہ کے نبی کے مبعوث ہو جانے کے بعد اب کسی نبی کی نبوت کا سکہ رائج نہیں رہے گا. اعلیٰ حضرت کے والد کی عبارت کا مطلب وہ ہے، اور اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد بھی آج بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو فرق نہیں آئے. تو حضرت دونوں میں فرق کیا رہ گیا؟ اس کے علاوہ ایک دوسرا بھی فرق ہے، اس میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہوتا کا فرق ہے. اچھا گناہ کی معاف کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگ نماز کا بھی وقت بڑا ہوتا نہیں. اگر آپ لوگ چاہیں نماز کے لیے تو ختم کر سکتے ہیں، یا آپ لوگ چاہیں کہ نہیں بھائی، اور اس کے لیے گناہ گاری ہم لوگ نہیں لے سکتے. کمیٹی والا ہم لوگ کو اجازت ہے کہ فوراً ختم کر کے نماز پڑھیے. اب کل آج کے بعد پھر کل صبح 9 بجے ملاقات ہوگی. تو میں نے بتا، میں نے یہ بات اگر موضوع بنایا جائے اسی کو تو گنجائش ہے جو پھر کل اسی موضوع پر بات ہوگی، یا عوام اگر چاہے کہ نہیں اس موضوع پر نہیں پھر نمبر 2 موضوع پر بات کیا جائے تو اس پر ہو سکتی ہے. یہ کل کے لیے فیصلہ چھوڑا جاتا ہے. اور تمام تو کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ اسی موضوع پر ہو، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں بڑھایا جائے. تو ہم لوگ
बड़े विचार ला करके सोचेंगे। और तमाम हजरात से गुजारिश है कि जितने बड़े तादाद में आप लोगों की मौजूदगी दर्ज की है, हम लोगों को एहसानमंद है और फिर इंशाअल्लाह इसी तरह आप सुकून के साथ प्रोग्राम को सुनेंगे और इंशाअल्लाह तब तक ये प्रोग्राम जारी रहे। और आज देश में प्रोग्राम शुरू होने के लिए मुआफी चाहता हूँ और तमाम वॉलंटियर को, हमारे कमेटी के लोगों से गुजारिश है कि वो स्टेज के साथ आ जाए और जो चाहते भी। तो इंशाअल्लाह खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। तो